میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اربعین اتار یعنی شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی وہ تصنیف کہ جس میں آپ نے 40 حدیثیں جمع کی ہیں اور وہ درود و سلام کے ٹاپک پر ہیں۔ اس کی قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 5 حدیث پاک نمبر 5 ہے، اجعلونی فی وسط الدعائی وفی اولہ وفی آخرہ۔ ترجمہ: مجھے دعا کے درمیان، شروع اور آخر میں رکھو۔ اس حدیث پاک کی شرح یہ ہے، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں درود بھیجو۔ بالیقین سب سے افضل و اعلی، ذکر شاہ امم درود و سلام، وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، یعنی وہ دعا مقبول ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام۔ طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 انشاءاللہ عز و جل یہ میں تلاوت کروں گا، اور اس سے جو سبق حاصل ہوگا ہم وہ حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تو اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس طرح کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، کہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، آپ کو تورات شریف عطا ہوئی۔ اس دوران پیچھے سے بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا میں مشغول ہو گئے۔ اب جب بنی اسرائیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تو ان پر کرم نوازی یہ ہوئی کہ ان پر عذاب نہیں اترا، بلکہ توبہ کی توفیق بخش دی گئی۔ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اس توبہ کے تقاضے کس طرح پورے کیے گئے، اس بات کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو آج ہمارا موضوع ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم اس آیت کریمہ کی وضاحت اور اس سے ملنے والے سبق سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ واقعہ یاد کیجئے اور اپنے زمانے کے بنی اسرائیل کو یاد دلائیے۔ کون سا واقعہ؟ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی وہ واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا
اس جگہ قوم سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. جو شرک سے محفوظ رہے تھے وہ مراد نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا فرمایا کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا. فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، کہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یعنی اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم نے بچڑے کی پوجا کر کے بہت بڑا شرک کیا ہے، اب تم اپنے اس گناہ سے توبہ کرو. اس توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں گے. یہ قتل ہونا تمہاری بخشش کا ذریعہ ہوگا، اس کے نتیجے میں تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اے میری قوم یہ کام کر لو، یہ اللہ پاک کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے. اس کی برکت سے اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. چنانچہ پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، ایکسپٹ کر لی. یوں صبح سے شام تک 70,000 اسرائیلی قتل کیے گئے. کتنے؟ 70,000. تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی. اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہو گئے اور باقی سب کو بخش دیا گیا. قاتل و مقتول سب یہ جنتی ہیں. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ سے ہمیں چند سبق سیکھنے کو ملے. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ توبہ ہمارے لیے بہتر ہے. آیت میں ارشاد ہوتا ہے نا کہ ذالکم خیر لکم عند باریکم، کہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. پتہ چلا کہ گناہ چھوڑنا، اللہ پاک کے حضور توبہ کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے. اس کی برکت سے دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا ان اللہ یحب التوابین، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. پتہ چلا کہ جو بندہ کثرت سے توبہ کیا کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور اللہ اکبر. دیکھیے یہ کتنی اونچی شان ہے کہ اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا بن جانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، یہ کوئی معمولی رتبہ تو نہیں ہے. اللہ پاک تمام جہانوں کا رب ہے، سب جہانوں کا خالق ہے. جو اس مالک کریم کا پیارا ہو جائے اس کے پاس کمی ہی کس چیز کی رہ جائے گی. سبحان اللہ. صوفیہ کرام فرماتے ہیں نا کہ من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ پاک کا ہو جائے سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ توبہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ اللہ پاک کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پاک کا محبوب ہو جائے اسے یہ رتبہ ملتا ہے کہ سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے. نہ اسے دنیا میں کچھ کمی رہتی ہے اور نہ آخرت کا کوئی خطرہ اسے رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے کلام میں کس طرح سمجھایا ہے کہ مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو، مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو، بھول مت یہ حقیقت کہ ہے خاک تو. ہم کیا ہیں؟ ہم خاک ہیں. تھام لے دامن شاہ لولاک تو، سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بڑا ایک حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں کہ توبہ کی برکت سے کیا کیا انعام ملتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے. جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کر لی تو جن کے مالی حقوق آپ پر آتے تھے ان سے آپ نے معافی تلافی کی. اسی سلسلے میں غیر مسلم سے بھی اپنا حق معاف کروانے کے لیے گئے. وہ بلائے فضیل، میں نے قسم کھائی تھی
کہ جب تک آپ میرا مال نہیں لوٹائیں گے میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اب چلیں یوں کریں کہ اندر کمرے میں جائیں، فلاں جگہ پیسوں کی تھیلی رکھی ہے، اسی کا گھر تھا اس غیر مسلم کا، فلاں جگہ میں نے پیسوں کی تھیلی رکھی ہے، وہ لا کر مجھے دے دیجئے، جو میری قسم پوری ہو جائے گی اور میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر گئے، پیسوں کی تھیلی اٹھائی، باہر آئے، اس غیر مسلم کو دی۔ جیسے ہی اس نے تھیلی کھولی اس کے اندر سونا تھا، وہ دیکھتے ہی بولا کہ اے فضیل اب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ آپ نے پہلے تو اسے کلمہ پڑھا دیا، اور یہ بھی ہے نا کہ جب جیسے کوئی کہے کہ کلمہ پڑھنا ہے تو کیا اس کو فوراً کلمہ پڑھایا جائے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ اچانک یہ تھیلی کھول کر مسلمان ہونے کا خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ وہ غیر مسلم بولا کہ میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے یہ مقام بخشتا ہے کہ اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مجھے آپ کی توبہ کا علم ہوا تو میں نے آزمائش کی، یہ جو تھیلی آپ اٹھا کر لائے ہیں اس میں سونے کے سکے نہیں بلکہ پہلے میں نے مٹی ڈالی تھی جو آپ کا ہاتھ لگنے کی برکت سے سونا بن گئی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہ جو بھی دنیا سے آقا کا غم لے گیا وہ تو بازی خدا کی قسم لے گیا، ساتھ میں مصطفیٰ کا کرم لے گیا، خلد کی وہ سند لا جرم لے گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ ہے سچی توبہ کی برکت۔ حقیقت میں مٹی کا سونا بن جانا یہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے۔ خیر جو سچی توبہ کرتا ہے نا، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت کے اندر بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص سے گناہ ہو گیا، وہ بے حد شرمندہ تھا، بڑا بے قرار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری اور شرمندگی قبول ہو گئی اور اللہ پاک نے اس کو ولایت کے اعلیٰ ترین رتبے صدیقیت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے، پچھلی امتوں میں ایک قصاب تھا اور اللہ اکبر، وہ اپنے پڑوسی کی کنیز پر عاشق تھا جو وہاں کام کاج کرتی تھی، اس کے پڑوسی کے گھر میں، اس کے نیبر کے اندر۔ ایک دن وہ کنیز کسی دوسرے گاؤں کو جا رہے تھے، وہ قصاب جو گوشت کا کام کرتا تھا اس نے موقع غنیمت جان کر اس کا پیچھا کیا اور اسے کچھ دور جا کر اسے پا لیا۔ اس کنیز نے کہا کہ اے نوجوان، میرا دل بھی تیری طرف مائل ہے لیکن میں اپنے رب کریم سے ڈرتی ہوں۔ جب اس گوشت کا کام کرنے والے نے سنا تو بولا جب تو اللہ پاک سے ڈرتی ہے تو کیا میں اس سے نہ ڈروں؟ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی اور وہاں سے پلٹ آیا۔ راستے میں پیاس کے مارے دم لبوں پر آ گیا، اتفاقاً اس کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد تھے۔ اس نے اس قاصد سے پوچھا کہ نوجوان کیا حال ہے؟ اس قصاب نے، گوشت کا کام کرنے والے نے جواب دیا کہ میں پیاس سے نڈال ہوں۔ قاصد نے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کر اللہ پاک سے دعا کریں تاکہ اللہ پاک بادل کی فرشتے کو بھیج دے اور وہ شہر پہنچنے تک ہم پر اپنا سایہ کیے رکھے۔ نوجوان نے کہا کہ میں نے تو اللہ پاک کی کوئی قابل ذکر عبادت نہیں کی، میں کس طرح دعا کروں؟ آپ دعا کیجئے، میں آمین کہوں گا۔ اس شخص نے دعا کی، بادل کا ایک ٹکڑا دونوں کے سروں پر سایہ کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ دونوں راستہ طے کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ بادل گوشت کا کام کرنے والے کے سر پر آ گیا اور وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد تھے وہ دھوپ میں آ گئے۔ قاصد نے فرمایا کہ اے نوجوان، تو نے تو کہا تھا کہ تو نے اللہ پاک کی کچھ خاص عبادت نہیں کی، پھر یہ بادل کس طرح تیرے سر پر سایہ فگن ہے؟ تو مجھے اپنا حال سنا۔ نوجوان نے کہا اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن ایک کنیز سے خوف خدا کی بات سن کر میں نے توبہ ضرور کی تھی اور سارا واقعہ سنایا۔ قاصد نے فرمایا تو نے سچ کہا، اللہ پاک کے حضور جو مرتبہ اور مقام توبہ کرنے والے کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ توبہ کرنے والا بہت اونچے درجے والا ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو توبہ کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
اس پر رحمت برستی ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، روز قیامت اسے جنت عطا کی جائے گی، جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ توبہ کرنے والے کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سب بہتر ہو جائے گی۔ مگر کیا وجہ ہے کہ افسوس ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہ کر کے ہمارا دل ایسا بیمار ہوا ہے، گناہوں کی ایسی لت پڑی ہے کہ دل توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ لمبی امیدیں ہیں، جو سوچ بنی رہتی ہے کہ گویا ہمیشہ ایسی دنیا میں رہنا ہے، موت تو آنی نہیں ہے، اللہ پاک رحمان بخشی دے گا، یہ کہہ کر دل کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں، اس کے بعد عذاب سے بھی نہیں ڈرتے۔ برے دوستوں کی صحبت نیکی کی طرف آنے نہیں دیتی، کبھی گھر والوں سے شرماتے ہیں، کبھی دنیا سے شرماتے ہیں، ہائے میں نے توبہ کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، ایسی باتیں سوچ کر ہم توبہ جیسی عظیم نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بلکہ سچی بات تو یہ کہ ہم خود کو گناہگار سمجھتے ہی کب ہیں؟ ہم بڑے، ایک آدمی کا اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا یہ بھی یوں سمجھے کہ بڑی بات ہے۔ خود کو گناہگار سمجھ لے تو شرمندگی خود ہی ہو جانی ہے، شرمندگی ہو گئی تو توبہ کی طرف بھی میلان ہو جائے گا۔ وہ نا کہ شرمندگی ہی توبہ ہے، شرمندگی ہی توبہ ہے، مگر افسوس نفس و شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال رکھتے ہیں۔ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جماعت میں تو کبھی کبھی شامل ہوتے ہیں، روز پتہ نہیں کتنوں کی دل آزاریاں کر بیٹھتے ہیں، ہمارا موبائل ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ اس موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں۔ جھوٹ نوکے زبان پر رہتا ہے، زبان سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، غیبت چغلی کی تو ایسی عادت بنی ہے کہ بس زبان کھلنے کی دیر ہوتی ہے، گندی باتوں، غیبتوں، چغلیوں کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں لتڑے رہتے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا گوارا نہیں کرتے، نفس دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے، بس اندر ہی اندر یہ ذہن بنتا رہتا ہے کہ ہم سے بڑھ کر تو کوئی نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کو خود کو گناہگار سمجھنا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ توبہ کا ذہن بھی نہیں بنے گا، جب ذہن نہیں بنے گا تو توبہ کر نہیں سکیں گے، جو ہم اتنی بڑی نیکی سے محروم رہ جائیں گے۔ کاش ہمیں توفیق مل جائے، ہم خود کو گناہگار سمجھنے والے، توبہ کرنے والے بن جائیں۔ آئیے مل کر استغفر اللہ کا ورد کیجئے، توبو الی اللہ استغفر اللہ، توبو الی اللہ استغفر اللہ، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روایت میں بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک بڑا عبادت گزار، دوسرا بہت ہی گناہگار۔ لوگ عبادت گزار کو عابدو بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا عبادت گزار یہ کہتے تھے، اور جو گناہگار تھا اسے خلیع بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا آوارہ اور بے حیا شخص کہہ کر وہ پکارا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ گناہگار جو ہے اس عبادت گزار کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ بھائی وہ عبادت گزار بیٹھے ہیں اور بادل نے ان کے سر پر سایہ کر رکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گناہگار نے سوچا میں انتہائی گناہگار، یہ اتنے بڑے عبادت گزار، اگر میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا خبر اسی کی برکت سے اللہ پاک مجھ پر رحم کر دے۔ یہ سوچ کر وہ گناہگار شخص اس عبادت گزار کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ادھر وہ عبادت گزار تو تھا مگر وہ شیطانی چالوں سے واقف نہیں تھا، وہ باطنی بیماریوں کا علم نہیں رکھتا تھا۔ الحمدللہ آج شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا صدقہ ہے کہ انہوں نے یوں سمجھیے کہ دل کے چور پکڑے، جو ساتھ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ امیر علیہ سنت تربیت فرماتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم بعض اوقات بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں مگر وہ دل کے چور پکڑتے ہیں، یہ یوں نہیں، اگر یہ کہیں اس میں شیطان کی یہ سازش تو نہیں ہوگی، کہیں شیطان کا یہ معاملہ تو نہیں ہوگا، اور آپ کی اسی توجہ اور اسی یوں سمجھیے کہ سکھانے کی برکت سے الحمدللہ المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کا وہ ڈپارٹمنٹ جو بکس ٹرانسلیٹ کرتا ہے، لکھتا ہے، انہوں نے بڑی زبردست ایک کتاب لکھی باطنی بیماریوں کا علاج۔ آپ یقین مانیں آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بعض اوقات میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی بات شیئر کرتا ہوں، ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ ہم کتاب سے پڑھنے میں، شروع سے پڑھنے میں ہوتا ہے کہ یار یہ ٹاپک کیا، آپ بھلے آپ کو لگے نا بیچ میں سے ٹاپک اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر آیت بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، واقعہ بھی ہے، اسی ایک باطنی بیماری کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین مانیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دل ایمان تازہ ہو جائے کہ کیسی کیسی باتیں اس کتاب کے اندر لکھی گئی، باطنی بیماریوں کا علاج، اس پہ بنا ہوا بھی ہارٹ ہے،
ٹھیک ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیے، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ خیر بات یہ چل رہی تھی کہ وہ جو عبادت گزار تھا وہ شاید شیطانی چالوں اور باطنی بیماریوں کا علم نہیں رکھتا تھا، اس نے منفی سوچا، نیگیٹو سوچا، اور دل ہی دل میں کہا کہ کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہ گار، یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ سوچ کر اس نے بڑے حکارت سے اس گناہ گار کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ اس پر اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ ان دونوں سے فرمائیے کہ اب اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں، میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن ظن یعنی اچھی اور مثبت سوچ کے سبب، پوزیٹیو تھنکنگ کے سبب بخش دیا اور عبادت گزار کے اعمال ضائع کر دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بادل جو عبادت گزار کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا اسی وقت عبادت گزار سے ہٹ کر گناہگار کے سر پر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، مل کر دعا مانگ لیجئے۔ الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ الہی نہیں چاہیے تخت شاہی، فقط تیری رحمت خدا مانگتا ہوں، فقط تیری رحمت خدا مانگتا ہوں۔ بچانا برے خاتمے سے بچانا، بچانا برے خاتمے سے بچانا، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبہ کرنے والے مومن کی ایگزامپل کیسی ہے؟ آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ اور ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تشریف فرما تھے، ایک بڑا خوبصورت، بڑا بیوٹیفل، حسین و جمیل پرندہ وہاں پر آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی کھال اتر گئی۔ اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت دکھائی دینے لگا۔ پھر وہ کچڑ میں گیا، وہاں لوٹ پوٹ ہوا، جس سے وہ اور بھی زیادہ بدصورت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں جب اس نے نہایا تو اس کا پہلے جیسا حسن لوٹ آیا۔ جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنے حواریوں سے فرمایا کہ یہ پرندہ تمہاری طرف نشانی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ توبہ کی برکت ہے۔ ہم نے صرف احساس کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے۔ جی ہاں، تھنک ان لونلینس، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، میں دنیا میں کس کے لیے آیا تھا، میں کیا کر رہا ہوں، میرے رات دن کن کاموں میں گزر رہے ہیں، میری آنکھیں قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے تھی، میں ان سے کیا دیکھ رہا ہوں، میری زبان ذکر اللہ کے لیے تھی، میں ان سے کیا بولتا ہوں، میرے کان تلاوت، نعت، نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں ان سے کیا سن رہا ہوں۔ وقت قریب ہے، ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرے جسم سے روح کھینچ کر نکال لی جائے گی، پھر مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ مجھے اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہونا ہے۔ بس یہ احساس، ندامت، شرمندگی، سچے دل سے توبہ، یہ یقین مانیے یہ زندگی کی ساری الجھنوں کا یہ حل ہے، ساری زندگی کی یہ الجھنوں کا حل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے کہ توبہ مستقل خود ایک عبادت ہے۔ جی ہاں، یعنی ضرور نہیں کہ گناہ ہوگا تبھی توبہ کی جائے گی، بلکہ توبہ خود ایک عبادت ہے۔ گناہ ہو یا نہ ہو، اللہ
کرے ہو ہی نہ، اس کے باوجود توبہ کرتے رہنا چاہیے. حضور علیہ السلام دن میں 70 بار، ایک روایت میں 100 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ اللہ پاک ان کے صدقے ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، نبی تو معصوم الخطا ہے. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. دیکھیے اس آیت میں کیا ہے، توبہ کا حکم دیا گیا ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ توبہ ہر حال میں لازم ہے. یہ ضرور نہیں کہ گناہ ہوگا تبھی توبہ کریں گے، اس کے علاوہ بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اللہ حضور علیہ السلام کی کیا شان ہے. اللہ 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 پاک ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. نہیں سر پچھاڑو گے پر کچھ نہ کر پاؤ گے، بے حد اپنے گناہوں پہ پچھتاؤ گے، بال جھڑ جائیں گے، کھال ادھڑ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، ناش سڑ جائے گی. مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو، بھول مت یہ حقیقت کہ ہے خاک تو، تھام لے دامن شاہ لولاک تو، سچی توبہ سے ہو جائے پاک تو. اچھا پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر پبلکلی یہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کر لیں گے نا، یہ سارے کام یہ سارے الٹے دھندے چھوڑ لیں گے نا تو عزت دوبارہ نہیں ملے گی. اللہ پاک کی کرم نوازیوں کا اگر آپ کو ایک واقعہ سناؤ کہ کس طرح اللہ پاک توبہ کرنے والے کو عزت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ. یہ واقعہ سنیے، آخری واقعہ سن لیجیے. اللہ کے بڑے زبردست ولی گزرے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے کامل ولی ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے. اچھا توبہ کرنے سے پہلے بڑے رچ مین، بڑے امیر آدمی تھے، اور معاملہ ان کا یہ تھا کہ لوگوں کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے. اللہ حال ایسا تھا کہ اگر کسی مقروض سے قرضے کی رقم واپس لینے جاتے نا اور وہ نہ دے پاتا تو ان کا تو وقت ضائع ہوا، تو اس وقت ضائع ہونے کا جرمانہ بھی اسے وصول کرتے تھے. یہ سب ناجائز بد چیزیں ہیں، آج کل بھی یہ ہوتا ہے معاملہ، اللہ معاف کرے. یہ جو چھوٹے ایریاز ہوتے ہیں نا اس کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ باتیں جب کبھی جاتے ہیں وہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سود کی لعنت میں، اور وہ آیا اب وہ نہ دے سکے تو اس نے کہا کہ بھائی آنے پہ تم نے نہیں دیا، 2000 اور بڑھا دیا. یہ اللہ معاف کرے آج بھی یہ چل رہا ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے اور ان چیزوں سے بچائے. خیر آپ ایک مرتبہ ایک مقروض کے یہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی. وہ مقروض خود تو گھر پر نہیں تھا، اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے اور نہ ہی رقم ہے کہ میں آپ کو پیسے دے سکوں. البتہ آج ہم نے بکری ذبح کی ہے، اس کا سارا گوشت بھی ختم ہو چکا ہے، سر باقی ہے، جیسے نہیں ہم نے کیا اپنی زبان میں منڈی کہتے ہیں، منڈی باقی ہے، وہ لینا چاہیں تو لے لیں. حبیب اجمی نے وہ سر بھی نہ چھوڑا، کہا ٹھیک ہے دے دو. گھر آ گئے، زوجہ کو کہا کہ اسے پکاؤ. زوجہ بولی نہ گھر میں لکڑیاں ہیں نہ راشن ہے. چنانچہ آپ اسی طرح لکڑیاں لینے کے لیے بھی مقروض ہو کے گھر پہ گئے، راشن بھی اسی طرح ترکیب کر کے آپ لائے. زوجہ نے ہنڈی بنائی، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا کہ ایک بھکاری آ گیا. حبیب اجمی نے انہیں بھی باتیں سنا کر نکال دیا. توبہ نہیں کی تھی، اللہ کی طرف نہیں آئے تھے. آپ کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا تیار ہو چکا تھا. اب جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کھولی تو اس میں سر اور شوربے کی جگہ پر خون ہی خون بھرا ہوا تھا. اللہ. زوجہ نے پکار کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی کا نتیجہ، ہانڈی خون سے بھری پڑی ہے. ہانڈی کا یوں خون میں تبدیل ہو جانا گویا قدرت کی طرف سے ایک تنبیہ تھی، وارننگ تھی، جسے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی نے سنجیدہ لیا اور فوراً ہی گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا. اب حبیب اجمی گھر سے باہر نکلے، گلی سے گزر رہے تھے، وہاں کھیلتے ہوئے ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا کہ دور ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائیں، یہ دوسری چوٹ آپ کے دل پر پڑے. اب تو حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی کا دل بالکل پگھل گیا. آپ فوراً
امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لی. اب وہ سنو، وہ لوگ، وہ اسلامی بھائی سنیں، وہ اسلامی بہنیں سنیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے تو پھر وہ رسپیکٹ، وہ عزت کہاں ہوگی. نہیں نہیں نہیں، آپ جب گھر واپس آ رہے تھے، وہی بچے گلی میں کھیل رہے تھے، اب ان بچوں نے آپ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے بولے اے میرے ساتھیوں سنو، حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں. اب دور ہو جاؤ، اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اگر ہمارے قدموں کی دھول ان پر پڑ گئی تو کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی نے بچوں کی بات سنی تو تڑپ گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ واہ مالک، تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے میری نیک نامی کا اعلان بھی کروا دیا. سبحان اللہ، سبحان. اس کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی نے سب کے حقوق ادا کیے، جن سے سودی لین دین تھا سب ختم کیا اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے. اسی لیے امیر سنت کا وہ شعر ہے نا، کتنا مشہور ہو گیا. سبحان اللہ. آئیے ہم سب بھی مل کر یہ دعا کر لیتے ہیں کہ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی. توبوا الی اللہ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا کہ عزت دوبارہ مل جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی رستہ درست اختیار کر. اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھے. ہزاروں اولیاء کرام تو جو توبہ سے پہلے گناہوں میں مشغول تھے، معاشرے میں انہیں بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، مگر جب انہوں نے توبہ کی، نیک رستے کے مسافر بنے، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے، تو وہی لوگ جو پہلے نفرت کرتے تھے ان کی استعمالی چیزوں سے وہ برکتیں لینے لگے. خیر، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی توبہ کریں، روزانہ بلا ناغہ توبہ کر لیا کریں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا جو نسخہ دیا ہے، نیک اعمال کا رسالہ ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے یہ 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے 41 ہیں، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی کچھ نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے 92 ہیں، طالبات کے لیے 83 ہیں. جی ہاں، جو سن بول نہیں سکتے اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے بھی 27 ہیں. آپ نے ترغیب دلائی کہ گناہ ہو یا نہ ہو، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھیں، دن بھر کے گناہوں سے سچی توبہ کریں. گناہ ہو جائے تو بھی 70 مرتبہ 70 ٹائمز استغفر اللہ ذکر لیں. انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب ہوں گی اور اللہ پاک انشاءاللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق بھی رب دے گا اور اسے قبول بھی اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ. اچھا، اب دوسری بات جو پتہ چلی نا وہ یہ ہے کہ توبہ کے تقاضے پورے کرنا. اچھا، یہ جو ہم آپ کو جو شروع میں واقعہ سنایا تھا یہ سارا بنی اسرائیل کا، کیا کرتے ہیں ہم، یہ کانوں کو نماز پڑھی نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہاتھ لگاتا ہے، یہ ہاتھ مارتا ہے، توبہ ہو گئے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے توبہ یہ نہیں ہے. توبہ کی کچھ شرطیں ہیں. توبہ کی 3 شرطیں. کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں. ٹھیک ہے، پہلی شرط ہے گناہ چھوڑنا. گناہ تو چھوڑیں گے نا، گناہ کرنا چھوڑنا. فرمایا نا کہ توبہ توبہ کہتے رہنے کو، یعنی گناہ چھوڑے بغیر صرف زبان سے توبہ توبہ کہتے رہنے کو حدیث پاک میں مذاق کہا گیا ہے. ہاں. دوسرا شرمندگی، یعنی جو گناہ کرنا اس پر شرمندگی ہو. میں نے پڑھا ندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے، گلٹی فیل کرنا. ٹھیک ہے، یار مجھ سے جو ہوا یہ ٹھیک نہیں، یہ شرمندگی. تیسرا پکا ارادہ کرنا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس کو توبۃ النصوح بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ النصوحا، کہ اللہ پاک سے توبۃ النصوح کرو. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ توبۃ النصوح کیا ہے، آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ جانور سے جب دودھ دھوتے ہیں تو کیا وہ دودھ دوبارہ اس کے تھن میں جا سکتا ہے؟ کہا نہیں. تو کہ جس طرح دودھ اس کے تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طرح بندہ مومن بھی اب دوبارہ گناہ میں نہیں پڑ سکتا. فرمایا یہ ہے توبۃ النصوح، سچی پکی توبہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وصلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں
کرم بہر خاک